دوستو ہم سب انسان ہیں اور ہم سب سے ہی کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ کچھ مسٹیکس تو بالکل نارمل ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار ایک چھوٹی سی غلطی اربوں ڈالر کا نقصان کروا دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انسانی تاریخ کی سب سے مہنگی ترین غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، سگریٹ۔ دوستو سگریٹ پینا بہت ہی بری عادت ہے۔ یہ انسان کی صحت کو شدید نقصان پہنچاتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایک بری عادت ایک شخص کے ساتھ دوسروں کا بھی نقصان کر دیتی ہے۔ 11 مئی 1985 کو ایک اسٹیڈیم میں دو ٹیموں کے درمیان فٹ بال میچ چل رہا تھا۔ اس کو دیکھنے سینکڑوں لوگ وہاں آئے ہوئے تھے۔ ایک شخص سٹینڈ میں سگریٹ پی رہا تھا تو اس نے سگریٹ پینے کے بعد وہ جلتا ہوا سگریٹ نیچے پھینک دیا، جو کہ ایک کچرے کے بیگ میں گر گیا، جس کی وجہ سے وہاں آگ لگ گئی۔ یہ اسٹیڈیم بہت پرانا تھا اور اس کے بینچ وغیرہ لکڑی سے بنے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ ہر طرف پھیل گئی۔ چند منٹ میں یہ آگ ہوا کی وجہ سے ہر طرف پھیل چکی تھی۔ اس سانحہ میں 56 لوگ جل کر راکھ ہو گئے اور تقریباً 250 لوگ بری طرح زخمی ہوئے۔ اصل میں یہ لوگ وہاں سے بھاگ نہیں سکے کیونکہ اسٹیڈیم کا دروازہ لاک تھا۔ ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے نہ صرف پورا اسٹیڈیم جل کر راکھ ہو گیا بلکہ 56 لوگوں کی جان بھی چلی گئی۔ نمبر 2، گٹار۔ دوستو دنیا میں جتنی بھی فلمز بنائی جاتی ہیں، ان کے پروڈیوسرز مووی کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ دی ہیٹ فل ایٹ مووی 2015 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس مووی کے مین ایکٹر کٹ رسل کو مختلف سینز کے لیے ماڈرن گٹار کی ضرورت تھی۔ اس مووی کے ڈائریکٹر نے گٹار میوزیم سے ریکویسٹ کر کے 145 سال پرانا گٹار بورو کیا۔ یہ 1870 میں بنایا گیا گٹار پرائس لیس تھا، لیکن ایک سین میں ایکٹر نے فیک گٹار توڑنے کی بجائے اس اصل ماڈرن گٹار کو توڑ دیا۔ کٹ رسل نے 145 سال پرانا گٹار ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ڈائریکٹر نے میوزیم کو یہ نہیں بتایا کہ گٹار ٹوٹ گیا ہے، لیکن ان کو لوکل نیوز چینل کی خبر سے پتا چل گیا۔ اس گٹار کی قیمت $40,000 سے بھی زیادہ تھی۔ نمبر 3، ملینیم برج۔ دوستو یہ برج لندن میں بنایا گیا تھا۔ یہ ساؤتھ لندن کو بینک سائڈ سے ملاتا ہے۔ اس برج کو سن 2000 میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کو بنانے پر $22 ملین خرچ ہوئے تھے۔ اس پل کی ٹوٹل لمبائی 325 میٹر ہے۔ 10 جون سن 2000 میں جب اس کو اوپن کیا گیا تو سینکڑوں لوگ اس پل پر چل کر دریا کے آر پار جانا شروع ہو گئے، لیکن اوپننگ کے دن ہی یہ برج جھولنا شروع ہو گیا۔ اس کو فوراً بند کر دیا گیا۔ اس کو بنانے والی کمپنی کا اونر اپنی آئیڈینٹی تبدیل کر کے لندن سے بھاگ گیا۔ اصل میں اس کا ماڈرن ڈیزائن ایک فیلئر تھا۔ یہ برج لوگوں کی موومنٹ فورس کو ہینڈل نہیں کر پاتا تھا۔ اس ڈیزائن فیلئر کو ریپیئر کرنے کے لیے برج میں 91 ڈمپر سپورٹس لگائی گئیں اور پھر 2 سال کے بعد اس کو دوبارہ اوپن کیا گیا۔ اس برج کو ریپیئر کرنے میں مزید $6 ملین کا لاس ہو گیا تھا، لیکن اب یہ بالکل سیف ہے۔ نمبر 4، کنگ ٹٹس برڈ۔ دوستو مصر کے قاہرہ میوزیم میں دنیا کے سب سے قیمتی اینٹیکس رکھے گئے ہیں۔ اس میوزیم میں آپ کو ہزاروں سال پرانی پرائس لیس چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ان میں ایک کنگ ٹٹس کا گولڈن ماسک بھی تھا۔ 2015 میں میوزیم سٹاف ڈسپلے آئٹمز کی صفائی کر رہا تھا تو ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے اس گولڈن ماسک کی داڑھی والا حصہ ٹوٹ گیا۔ اس کا ٹوٹ جانا کسی ڈیزاسٹر سے کم نہیں تھا۔ اس گولڈن ماسک کا وزن 2.5 کلو تھا اور اس کو جوڑنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کو توڑنے والا ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میوزیم سٹاف نے ایکسپرٹس کو بلوایا اور انہوں نے مہینوں کی محنت سے اس کو ایک اسپیشل میٹیریل بنا کر جوڑا۔ اس 2.5 کلو کے گولڈن ماسک کو ریپیئر کرنے میں $1,77,00,000 خرچ ہو گئے تھے۔ یہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین غلطیوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 5، اسٹاک بروکر۔ دوستو اگر کوئی شخص آفس میں کوئی کام کرتا ہے تو اس سے اکثر ٹائپنگ کے دوران غلطی ہو جاتی ہے۔ نارمل روٹین میں تو اس غلطی کو درست کر کے کام چلایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتا ہو تو اس کی مسٹیک بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ 2005 میں ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنے والے ایک ورکر نے چھوٹی سی ٹائپ آف مسٹیک کر دی۔ یہ ایک اسٹاک بروکر تھا جو کہ مزیحو کمپنی کے لیے کام کرتا تھا۔ اس نے 6,10,000 کمپنی شیئر سینڈ کرنے کا آرڈر لگایا اور غلطی سے ایک شیئر کی قیمت 1 جاپانی ین رکھ دی، جبکہ ایک شیئر کی اصل قیمت 6,000 ین سے بھی زیادہ تھی۔ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسٹاک مارکیٹ نے آرڈر پروسیس کر دیا تھا جو کہ بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ اس ہیومن ایرر کی وجہ سے کمپنی کو ایک دن کے اندر $225 ملین کا لاس ہو گیا۔ صرف ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے مزیحو کمپنی کو 27 بلین جاپانی ین کا لاس برداشت کرنا پڑ گیا۔ نمبر 6،
ब्लॉक बस्टर। दोस्तों, ब्लॉक बस्टर एक मूवी कंपनी थी जिसे 1985 में बनाया गया था। 2004 तक ब्लॉक बस्टर पूरी दुनिया में बहुत फेमस थी। इनके सिनेमाज और वीडियो स्टोर्स पूरी दुनिया में फैले हुए थे, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन मूवीज लॉन्च करके सबके बिजनेस ठप कर दिए। सन 2000 में नेटफ्लिक्स के को फाउंडर ने ब्लॉक बस्टर के ओनर को अपनी कंपनी $50 मिलियन में बेचने की ऑफर की थी, लेकिन ब्लॉक बस्टर कंपनी ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी थी। नेटफ्लिक्स के मालिक ने इन्हें कंपनी बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन ब्लॉकबस्टर ने हमेशा इनकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद नेटफ्लिक्स कंपनी दुनिया पर छा गई और इस वक्त नेटफ्लिक्स की वैल्यू $19 बिलियन से भी ज्यादा है, जबकि ब्लॉकबस्टर का नामो निशान तक नहीं है। ब्लॉकबस्टर के मालिक जॉन एंटिको ने ये ऑफर रिजेक्ट करके न सिर्फ $19 बिलियन का लॉस कर दिया और नेटफ्लिक्स कंपनी इतनी मशहूर हुई कि ब्लॉकबस्टर कंपनी का इसने बिजनेस ही खत्म कर दिया। नंबर 7, रीना मोनरोविया। दोस्तों, रीना एक 774 फुट लंबा कंटेनर शिप था जिसको 1990 में बनाया गया था। ये शिप एक ग्रीक कंपनी का था। 5 अक्टूबर 2011 को ये शिप 1300 से ज्यादा कंटेनर लेकर जा रहा था, तो जब ये न्यूजीलैंड की कोस्ट पर पहुंचा, नेविगेशन एरर की वजह से ये बेकाबू हो गया और इसमें ऑयल लीकेज भी शुरू हो गई। एक सादा सी नेविगेशन मिस्टेक की वजह से ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इसकी वजह से 900 से ज्यादा कंटेनर समंदर में गिर गए। इन कंटेनर्स में ऑयल, अप्लायंस और बहुत सा कीमती सामान शामिल था। इसके अलावा इसकी वजह से न्यूजीलैंड की कोस्ट पर बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल डैमेज भी हुआ। इस शिप को कई महीनों की स्ट्रगल के बाद पीस बाय पीस किनारे पर पहुंचाया गया। इसको क्लीन अप करने में 130 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर खर्च हुए थे, जो कि पाकिस्तानी 13 अरब रुपए बनते हैं, और इसकी वजह से जो समुद्री मखलूक मुतासिर हुई वो नुकसान अलग था। नंबर 8, याहू। दोस्तों, हमेशा ऐसा होता है कि हम जब कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो चीज़ महंगी मिलती है और बेचते वक्त वो बहुत कम कीमत में फरोख्त होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ सस्ती बेच दी जाती है और कुछ अरसे के बाद इसकी कीमत 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। याहू के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। 2005 में याहू कंपनी अलीबाबा के 30% शेयर की मालिक थी, लेकिन उनको अलीबाबा की कंपनी कुछ खास नहीं लगी और याहू ने 2013 में ये शेयर $13 की कीमत पर फरोख्त कर दिए, जिससे याहू को $7.6 बिलियन मिले थे। देखने में ये डील बहुत जबरदस्त थी, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद अलीबाबा ने इतनी तरक्की की कि इसके शेयर $68 पर पहुंच गए और 2017 में इनकी प्राइस $150 भी क्रॉस कर गई। इसका मतलब है कि याहू ने जो शेयर $7.6 बिलियन में फरोख्त किए थे, आज अगर इनके पास वो होते तो इनकी प्राइस $84 अरब से भी क्रॉस हो चुकी थी और याहू अलीबाबा के 30% शेयर का मालिक होता। लेकिन सिर्फ एक बैड डिसीजन की वजह से याहू कंपनी $76 अरब का लॉस कर बैठी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए। अपना और हमारे चैनल का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।